بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا گیا ہے کہ مشرک کا ذبیحہ کیا جائز ہے؟ اس کا ذبح کردہ جانور اس کو کھایا جا سکتا ہے گوشت یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 میں یہ ارشاد فرمایا، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم۔ اہل کتاب کا ذبیحہ، ان کا ذبح شدہ جانور تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبح کردہ جانور اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کو کہتے ہیں۔ نصارہ جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور یہود جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہود و نصارہ اہل کتاب ہونے کے باوجود اگر وہ جانور کو ذبح کرتے ہیں شرعی قواعد کی روح سے، یعنی اللہ کا نام لے کر اور باقی جو شریعت نے شرائط بتائی ہیں ان کو مد نظر رکھ کر، تو ان کا ذبیحہ بالکل حلال اور جائز ہے، آپ گوشت کھا سکتے ہیں۔ اور یہود و نصارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی شرک کرتے تھے۔ ان کا شرک کرنا یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ یعنی عیسائیوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی دونوں نے اپنے اپنے جو متعلقہ انبیاء تھے یا صلحاء تھے، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ اور اللہ کا بیٹا کسی کو کہنا یہ صریحاً شرک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں۔ تو شرک کرنے والے جو لوگ تھے اہل کتاب اس دور میں، ان کا ذبیحہ اللہ تبارک و تعالی نے حلال قرار دیا۔ لہٰذا اگر کوئی کلمہ کو مسلمان ہے اور وہ شرک میں مبتلا ہے، تو وہ اگر شریعت کے قواعد کے مطابق جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کا گوشت بلا شک و شبہ کھایا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی روح سے، قرآن کریم کی روشنی سے اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔